बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद खान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सी न्यूज़ पे। आइए अपने उन्वान के जाने पढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है बासित। सर जी, हमारे व्यूअर का ये सवाल है कि अल्लाह की विलायत से क्या मुराद है? तो हम लोग अक्सर सुनते हैं वलियों का जिक्र होता है, अल्लाह के दोस्तों का जिक्र होता है, तो इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बासित ये जो सवाल जो है ग़ालिबन जितना मैं इसको समझ पा रहा हूँ वो ये पूछना चाह रहे हैं कि विलायत से क्या मुराद है, जो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है सूफ़ीज़म के बारे में या रूहानियत के बारे में। तो अल्लाह की विलायत से मुराद ये है कि वली उसको कहते हैं, उसकी लुग़वी मायने है दोस्त के, कंपेनियन के, यानी कि वो शख्स जो अल्लाह की दोस्ती इख्तियार कर ले, अल्लाह का दोस्त बन जाए। और इस सिलसिले में कुरान भी रहनुमाई करता है और हमारे सूफिया ने भी इस पे बहुत काम किया है। और इख्तलाफात और इल्मी और नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक जनरल पिक्चर जो इस्लाम में प्रेजेंट होती है या अखज़ होती है वो यही कि एक मुसलमान जब वो अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पे, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया, यानी कि दीन इस्लाम और उसकी शरीयत पर बेहतरीन कारबंद होकर दिखाता है, ये आप मेरे अल्फाज नोट कीजिएगा, बेहतरीन कारबंद होकर दिखाता है, यानी कि साबित कर देता है, तो उसको अल्लाह ताला अपना दोस्त बना लेता है, यानी कि वो अल्लाह की कुर्बत इख्तियार कर लेता है, उसका ताल्लुक़ अल्लाह से कायम हो जाता है। अब इस ताल्लुक़ को दोस्ती भी लोग कहते हैं, विलायत भी कहते हैं, यानी कि वो वली बन जाता है। अब ये जो पूरा हमने एक प्रोसेस एक लाइन में बयान किया कि जो इंसान अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम कर लेता है, दीन पर कारबंद होकर दिखा देता है। अब इसमें नज़रियाती और फ़िरक़ावारी इख्तलाफात हैं। हर फ़िरका, हर नज़रिया दीन का, वो हर फ़िक़ा इसको अपने अपने नज़रिए से अप्रोच करने की कोशिश करता है, यानी कि कोई भी फ़िक़ा या फ़िरका उठा लें आप, वो अपने तरीके से इस मुकाम तक पहुँचने की कोशिश करता है। उसमें फिर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आती है वो ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने फ़ॉलो करना है, उनके जैसा बन के दिखाना है, यानी कि उनका नेक्स्ट टू, उनका साया बन के दिखाना है या उनके नक्शे कदम पे चलना है। तो अगर हमें उनके नक्शे कदम पे चलना है, वो तो बशरी कैफियत में मौजूद नहीं है, तो उनका दिया हुआ तमाम वो इल्म और वो जो रूहानियत है या नूर है वो कहाँ मौजूद है। तो इसमें फिर हर फ़िरके के अंदर एक अलग नज़रियात है कि जी जो इमाम है उस फ़िरके का या इस वक्त मुसलमानों का, वो इमाम है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर परफेक्टली कारबंद है और हमें उसको फॉलो करना है, जिसको हम अताअत ये कहते हैं। जी अच्छा सर, कुरान में हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे कुछ दोस्त हैं या मेरे कुछ बंदे हैं, और एक इमामों का, ये दो अलग अलग जिक्र आते हैं। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, ये किस तरह? देखिए, ये तो एक अलग डिस्कशन है कि कहाँ वो अल्लाह ताला इमामों का जिक्र कर रहा है, कहाँ दोस्तों का, वलियों का, या कहाँ बंदों का। तो उसने मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ लोगों को मुखातिब किया है और उनसे जो भी अल्लाह ताला ने गुफ्तगू या बात पैगाम पहुँचाना चाहा है वो पहुँचाया है। अब हर फ़िरके के अंदर होता ये है कि कुरान की आयत लेकर हर फ़िरका किसी न किसी अकायद की बुनियाद पर बना होता है। हर फ़िरके के बुनियादी अकायद हैं और बुनियादी अकायद अलग अलग होने पर ही फ़िरका तय्युन किया जाता है या फ़िरके बने हैं। मिसाल है, तमाम फ़िरकों का जिनको हम मुसलमानों का या इस्लाम के फ़िरकों की धारा में शामिल करते हैं, सबका बुनियादी अक़ीदा तो ये है कि अल्लाह एक है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। इसके अलावा जो अकायद हैं, इमामत के अकायद हो गए, फ़रिश्तों के, आखिरत के, जन्नत और दोज़ख की तारीफ़ें, मलाइका का, और उस पूरे दीन को अप्रोच करने की जो परसेप्शन है, सोच है, उसको लेकर फ़िरक़ों में फिर आपको तज़ाद या नज़रियाती फ़िक्रें या इख्तलाफात पाए जाते हैं। तो इसी तरह इमामत को लेकर भी और विलायत को लेकर भी ये मुख्तलिफ़ आपको आरा पाई जाती हैं मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के अंदर। अगर हम एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बात करें तो हो ये रहा है कि हर फ़िरका ये कह रहा है कि कोई एक शख्स है जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को रूहानी तौर पे, दीनी तौर पे लीड करता है, यानी कि वो परफेक्ट मोमिन है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, जो कारबंद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, या उनका नायब है इस वक्त आज के ज़माने में, या खलीफा कह लें या लीडर इमाम कह लें। अब वो कौन शख्स है, उस शख्स को ढूंढने का जो अप्रोच है वो हर फ़िरके की अलग है, और वही शख्स है वली कामिल है, या उसको कुछ सूफिया ने, दाता साहब ने कशफुल माजूब पढ़े, अली अजवेरी साहब, उन्होंने उनको जो है कुतुब आला कह दिया, और कुछ फ़िरक़ों में उसको इमाम कहते हैं, कुछ में उसको कहते हैं कि जी वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, कुछ कहते हैं वो दौर हाजिर के मेहदी हैं। तो बहरहाल हर फ़िरका इस कॉन्सेप्ट को अप्रोच करता है। अब ये विलायत है क्या, अल्लाह की विलायत?
یہ کیا اس میں درجات ہیں؟ کیا یہ ایک ولایت ہے جو کسی زمانے میں ایک انسان کو ملتی ہے، یا کوئی ایک بڑا ولی ہے یا اللہ کا دوست ہے، اس کے نیچے اس کے نائبین ہوتے ہیں؟ اس میں بھی اختلافات نظریاتی، اس میں بھی ہر فرقہ، ہر سلسلہ جو صوفیزم کا ہے وہ اس کو الگ الگ طریقے سے اپروچ کرتا ہے. اب جتنا ہم نے مطالعہ اور مشاہدہ اور کہہ لیجیے تجربے سے گزرے، اس کی روشنی میں تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ان میں جہاں تک پہنچا ہے اس کو اتنا معلوم ہے. نمبر 2، جو اس میں داخل ہوا ہے اس نظام میں، اسی کو کافی کسی حد تک حقیقتیں پتہ ہے، اور جو داخل ہوا ہے اس نے جو بتایا ہے اس سے عقل والے نہیں سمجھ پائے. جی ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ قطب اعلیٰ یا امام وہ حاضر وقت میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، تو وہ بشری طور پہ حاضر ہوگا اور وہ لوگوں سے انٹریکشن بھی کر رہا ہوگا. ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. دیکھیں، اول تو میں نے نہیں کہا یہ میں نے کہا کہ مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی اپروچز ہیں. اس میں قطعی میری کوئی رائے شامل نہیں ہے کہ میں کیا مانتا ہوں. تو اور دوسری بات، جو اسکول آف تھاٹ مانتا ہے ان چیزوں کو کہ قطب اعلیٰ ہے اور وہ دور حاضر میں موجود ہوں گے، اس میں بھی پھر اختلافات ہیں یا اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. کچھ مانتے ہیں کہ وہ بشری کیفیت میں موجود ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں جی ضروری نہیں ہے بشری کیفیت میں موجود نہ ہو، کیونکہ بہت بڑا طبقہ آپ کو جو مزاروں پہ نظر آتا ہے جاتا ہوا، وہ اس بات کا قائل ہے کہ مولانا روم بشری کیفیت سے انتقال فرما چکے ہیں، لیکن وہ روحانی کیفیت میں حاضر ہیں اور موجود ہیں، اور غالباً وہ شاید زمانے کے امام ہوں یا غوث پاک، جن کو آپ غوث پاک کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے اوپر کہتے ہیں کہ جی وہ ولیوں کے ولی ہیں، پیرانے پیر ہیں، یا علمی طور پہ کہتے ہیں تو شیخ محی الدین ابن عربی کے بارے میں. تو بہرحال ہر اسکول آف تھاٹ کی اپنی اپنی رائے ہے کہ وہ آیا بشری کیفیت میں موجود ہے نہیں ہے. سب کا ایک چیز کامن ہے کہ جو بھی یہ امام یا ولی کامل یا اللہ کا ولی ہے یا لیڈر ہے، یہ ایک اسپریچول لیڈر ہے. اسلام میں جو لیڈرشپ کا تصور ہے وہ صرف فزیکل نہیں ہے کہ وہ بندہ فزیکلی موجود ہو اور وہ آپ کو فزیکلی لیڈ کر رہا ہو. اسلام کی جو بنیادیں ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنس ہے، وہ ہے تربیت شخصیت، یعنی کہ روح کی تربیت کرنا. تو ڈیفینیٹلی جو اس وقت کا جو بھی امام یا ولی کامل یا جو لیڈر، جو بھی اس اپروچ سے آپ سمجھتے ہو، وہ ہے یا ہوگا یا ہونا چاہیے، تو وہ آپ کی روحانی تربیت بھی امت کی دیکھ رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا، کر رہا ہوگا کسی نہ کسی لیول پہ. ابھی اللہ کے معاملات ہیں، اللہ بہتر جانے کہ وہ کہاں موجود ہے، کس حد پہ ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں نہیں ہوتے. ہمارا ادنا علم یہ کہتا ہے کہ بات میں کچھ تو گہرائی ہے. بہت ساری باتیں پبلکلی کرنے کی نہیں ہوتی جو ہم کرنے سے اجتناب کریں گے، لیکن دین کی حقیقتیں ہیں، بلند ہیں، اور ایسے اللہ کے بندے، ایسے برگزیدہ لوگ، ایسے خضری صلاحیتیں رکھنے والے لوگ، ایسے کارکنان قضا و قدر، ایسے اللہ کے ولی، ایسے اللہ کے دوست، ایسے مومنین جو دین پر کاربند ہوں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم رکھتے ہوں، حاضر میں غیب میں یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، اور جو اللہ سے تعلق قائم کر چکے ہوں، جو نفس مطمئنہ بن چکے ہوں، یہ سارے میں نے آپ کو جو ٹرمنالوجی بتائیں یہ سب دین کے اندر موجود ہیں اور قرآن سے حدیث سے بھی ثابت ہے. تو ایسے لوگ یقیناً موجود ہوں گے. ایک سوال سر اور ہے. جی پلیز. یہ بندے چوز اینڈ ون نہیں ہوتے، مطلب یہ کریکولم ہر بندے کے لیے کھلا ہوا ہے، مطلب کوئی بھی محنت کر کے یا اس کریکٹر پہ چل کے، اس دین پہ چل کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. باسط دیکھیں، یہ آپ نے جو سوال کی بڑی سبجیکٹیو بات ہے، اور لوگ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ سوال لے کے کنفیوز پائے جاتے ہیں کہ جی یہ لوگ تو چوز اینڈ ون ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے سے تعین ہوا ہوتا ہے، ان کی نصیب میں، ان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. تو جب ان کی تقدیر میں لکھا ہے تو ان کے تو مزے ہیں بظاہر لوگوں کی نظر میں، اور اگر میری تقدیر میں نہیں لکھا تو میں بن ہی نہیں سکتا. دیکھیں، اس کانسیپٹ کو کا جواب جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس نظریے سے اس کو اپروچ کر رہے ہیں، کس رخ سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اپنی فری ول، اپنی مرضی کو رکھ کر اس کانسیپٹ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ راستہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے. کوشش کرنا ضروری ہے، اور کون نہیں چاہے گا اللہ سے تعلق قائم کرنا. یہ کوئی مقام نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے. یہ مقام تو جب بنتا ہے جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہو، لیکن یہ پروسیس تو کھلا ہے نا. ہر کوئی اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اور ہم نے مختلف لوگ دیکھے، وہ کوئی کہتا ہے میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے دل میں کرتا ہوں. ہر کسی کی اپنی اپنی ایک کانسیپٹ ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اس میں بھی حقیقتیں ہیں کہ کہاں تک نفس رول پلے کر رہی ہے اور کہاں پہ حقیقی تعلق قائم ہو رہا ہے، اس کے کیا پروسیجرز ہیں، اس کا کیا کریکولم ہے، جس کو آپ صوفیزم کہتے ہیں. پھر صوفیزم میں بھی اختلافات ہیں، اور اس میں بھی کہہ لیجیے مختلف آرا ہیں، اور کہہ لیجیے ڈسٹورشنز ہیں اس کے اندر بھی.
تو ایک تو یہ رخ ہو گیا کہ آپ اس کو فری ول کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو سب کے لیے کھلا ہے. اگر آپ اس کو تقدیر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اپنی مرضی سے باہر نکل کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اوپر سے نظام دیکھ رہے ہیں, تو پھر تو یہ ڈیسٹائن ہے سب کچھ, ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, ہر چیز تقدیر میں ہے, لکھی بھی ہے جس طرح. تو یہ جو بحث آج کل چھڑی ہوئی کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی, فری ول ہوتا ہے, فری ول کوئی چیز نہیں ہوتی, تقدیر میں سب لکھا ہوتا ہے, یہ صرف اور صرف پرسیپچول انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے, کہاں کھڑے ہو کے کون دیکھ رہا ہے. تو جو اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہے وہ کیا دیکھے گا؟ سب ڈیسٹینڈ ہے, سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور جو اللہ کے بالکل قریب نہیں ہے اور اپنی نفس میں ڈوبا ہوا ہے اور مرضی سے اپنی دیکھ رہا ہے ہر چیز, تو وہ کیا کہے, وہ کیا چاہے گا, کیا کہے گا؟ سب میری مرضی سے ہو. بالکل. تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بات کی سمجھ کو پکڑتے ہیں. نہ کچھ تقدیر میں لکھا, نہ سب چیزیں تقدیر میں لکھی ہیں اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں, نہ سب چیزیں آپ کی مرضی سے ہو رہی ہیں. جو اللہ کی مرضی سے ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا, اور جہاں تک آپ کی مرضی ہے وہ آپ کی مرضی رہے گی, اس میں اللہ کی مرضی کا عمل دخل نہیں. ہاں, آپ کی مرضی اتنی تھوڑی ہے کہ وہ زیر اثر ہے اللہ کی مرضی کی, یعنی کہ الٹیمیٹ پلان گاڈ کا ہی چلتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. تو اب لوگوں کو اس پہ اختلاف ہوتا ہے کہ جی ہماری مرضی تو پھر کچھ ہے ہی نہیں, تو سب اللہ ہی کرنا. نہیں, آپ کی مرضی جتنی ہے نا, گڈ اور بیڈ, آپ کو دو بڑے آپشن دیے ہوئے. مرضی کا اصل معنی کیا ہے؟ ہم لوگ نے اس کی میننگ ہی غلط ڈیفائن کی ہوئی ہے فری ول کی. مرضی کے معنی یہ ہے کہ آپ کے جو لمیٹڈ آپشن آپ کے پاس موجود ہیں اس میں سے جو آپ چوز کر سکو. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں بنانے والے نے کہا؟ یہ کسی ڈیوائن بک میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کرنے کی مرضی ہے. آپ کے پاس مرضی ہے دوبارہ سے پیدا ہونے کی, یا اپنا برتھ پلیس چینج کر دیں, آپ پاکستان میں پیدا ہوا تھا, آپ ایران میں پیدا ہو جائیں, نہیں ہے نا آپ کی. آپ کے پاس موت کی مرضی ہے. آپ کے پاس دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں جن کی مرضی آپ کا بس نہیں چلتا. آپ کی مرضی کہاں چلتی ہے؟ صرف دو چیزوں پہ, خیر یا شر, دو میں سے کوئی ایک کام کر لیجیے, تو بس اس کا آپ کا حساب کتاب ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. امید ہے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس گفتگو سے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.